بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، اور درود و سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ محترم سامعین، بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر تاریخ میں ایک تو کبھی یہ مطلب دیوالیہ وغیرہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، یہ جمہوری نظاموں کا ایک حصہ ہے، اس کا دین سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ذہنوں میں اچھے طریقے سے بٹھا لیجیے۔ یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا ایک پیغام عام ہے تمام امت کے لیے کہ کسی بھی ملک کا ڈیفالٹر ہونا یا دیوالیہ ہونا یہ ایک جو محاورہ ہے یا جملہ ہے، اس کا تعلق جمہوریت سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو لوگ جمہوریت کے حاملین ہیں، جو اس کے حامی ہیں اور اسی کو مانتے ہیں، تو یقیناً ان کو دیوالیہ ہونا بھی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارا اس پر تو کوئی ایمان نہیں ہے الحمدللہ۔ ہمارے سے مراد علماء دیوبند اور تمام وہ لوگ جو عند اللہ مقربین میں سے ہیں۔ یہ دیوالیہ وغیرہ کی جو ناٹک ہیں، یہ سب کے سب یہود و نصارہ کے اپنے ہاتھوں کی چالیں ہیں، صحیح نا؟ کیونکہ ڈیفالٹر کا یا دیوالیہ کا دوسرا نام ہوتا ہے کسی کے لیے رازق بننا، اور خدا کے سوا اس عالم میں اور دوسرا کوئی رازق نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کی آیت ما من دابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اقدس ان اللہ هو المسعر، تو یہ اسی جانب مشیر ہے۔ تو یہ تھی وہ مناسبت جو میں نے درمیان کلام میں باقی چھوڑ دی۔ تو نہ رہی کہ یہاں میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ جن صاحب نے ڈیفالٹر پاکستان پر جو کلام کیا تو وہ اپنے اعتبار سے بہت اچھا تھا، اور یقیناً ہمارا نظام ہی ایسا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو اب یقیناً وہ حل بھی اسی کے اندر تلاش کر رہے ہوں گے، صحیح نا؟ کیونکہ اللہ کا دین، قرآن اور اجماع امت، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل کیا تھا، سیرت ان کی کیا تھی، اس پر کسی کی بھی نظر جانے والی نہیں ہے۔ تو جب ان کے پاس کچھ نہیں بچے گا، ٹھیک ہے، تو آخر میں وہی ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا ہے ان لوگوں نے، صحیح ہے، اور پھر اس کے بعد کیا ہونا ہے واللہ اعلم۔ تو سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ اس ڈیفالٹر کے اندر میری طرف سے تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ کفر کو دیوالیہ ہونے والا ہے، ٹھیک ہے نا؟ میری طرف سے تمام مسلمانوں کو، تمام حق گو اللہ والوں کو میں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں اس بات پر کہ آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈیفالٹر یعنی دیوالیہ ہونے سے بچا دیا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ہم تو ان چیزوں کو تسلیم بھی نہیں کرتے، مانتے بھی نہیں ہیں۔ ہاں البتہ اب باری ہے ذرا اسلامک بینکاری کے حوالے سے۔ تو اسلامی بینکاری سے متعلق جو اضطراری ایک کیفیت اور جو عموم بلوا مسلمانوں کے درمیان تھا، اس پر جو اکابر نے کام کیا تو مطلب بالکل درست ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو چاہے تو اس کو
اس پر عمل کر سکتا ہے، اگر کسی کی طبیعت نہیں بنتی تو نہ کرے۔ دونوں طرف ظاہر سی بات ہے ہمارے اپنے ہی اکابر ہیں، ہمارے اپنے علماء ہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ یا تو اس طرف ہو جاؤ یا اس طرف ہو جاؤ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یقیناً یہ آپ میں ہر ایک جانتا ہے کہ جہاں مفاد نظر آ گیا اسی کو لے لیا، ٹھیک ہے نا، تو ایسا تو ناممکن ہے، اور یہ یقیناً یہ بات جاننے کی ہے، سمجھنے کی ہے اور بتلانے کی ہے۔ اب میں آپ کو ایک عجیب بات اس پر یہ بھی بتا دوں کہ اسلامی بینکاری کیوں نہیں ہو سکتی ہے، اس پر میں ایک چھوٹی سی مثال سمجھنے کے لیے آپ کو دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جیسے ہمارا جامعہ ہے، اس کے مطابق کوئی بھی بینک اسلامی نہیں ہے، چاہے وہ جتنا بھی زور لگا لیں کہ اسلامی اسلامی اسلامی، تو وہ برائے نام کارڈ تک تو محدود رہے گا، لیکن وہ اسلامی ہے نہیں۔ یہاں سب سے بڑا دھوکہ جو لگ سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ دیکھو یہاں پر دو گروہ ہیں، دو جماعت ہیں۔ ایک ہے جو حاملین ہیں، جو مطلب حامیین ہیں اس کے، اور ایک وہ جو اس کے منکرین ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب جو منکرین ہیں ان کے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ وہ کسی بھی شک کے اندر، چاہے وہ معمولی ہو یا بڑی، حامیین کے قول کے مطابق کوئی بھی عمل کرے، اور اسی طرح وہ بالعکس۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے بہت بڑا ایک دھوکہ سامنے آ سکتا ہے، کوئی نہ کوئی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کے اندر کچھ واقعات ہوئے بھی ہوں، واللہ عالم، ہمیں تو معلوم نہیں ہے نا، کیونکہ ایک گروہ ہے جو اس کو کہتا ہے حرام ہے اور ایک کہتا ہے حلال ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے منافق جو ہوتا ہے اس کا تو کام ہی یہ ہوتا ہے مفاد پرستی، فائدہ اٹھانا۔ تو اگر کوئی عمل اس نقطے کے اعتبار سے کرے، ٹھیک ہے، اسے حلال کہتے ہوئے اور پھر مکر جائے اسے حرام جانتے ہوئے، تو یقیناً یہی وہ علت ہے کہ آپ مسالک اربعہ میں سے جب کسی ایک کی اتباع کو لازم پکڑتے ہیں تو باقیوں سے استفادہ آپ کے لیے جائز بالکل بھی نہیں۔ ہاں باقی وہ اضطراری جو کیفیات ہوتی ہیں، حالات ہوتی ہیں، اس کے لیے الگ سے ایک باب ہے، کہانی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اسلامک لیبل لگا ہے، یہ میزان وغیرہ بینک پر، تو میں نے آپ سے کہا کہ ہم نے ان سے بہت سے معاملات کیے اور ہم نے دیکھ لیا کہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی شق ہمیں ایسی نظر نہیں آئی کہ جو اسلامک نظریے کے مطابق ہو۔ تو اب بات یہ ہے کہ چند دنوں قبل اس سوشل میڈیا پر جو بائیکاٹ کے نعرے لگے، MCB، UBL، پتہ نہیں کون کون سے بینک تھے، کہ ان سے بائیکاٹ کیوں؟ یعنی ان سے بائیکاٹ کا ایک تو مطلب یہ ہوا کہ اس کے علاوہ وہ درست ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سے علاوہ وہ درست ہیں، اور ایک یہ مطلب ہوا کہ ان سے تو سراسر بائیکاٹ، باقیوں سے بھی بائیکاٹ۔ تو یہ دوسرا معنی تو ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اس ضمن میں تو وہ اسلامی بینک کے نام سے جو بینکنگ کا شعبہ ہے، جو بینکنگ کا شعبہ ہے وہ تو پھر متاثر ہو جائے گا، صحیح ہے۔ اور اگر وہ متاثر ہوا تو ہمارے بہت سے بیچارے مولوی حضرات، وہ ان کو بھی دیوالیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی تو روزی لگی ہوئی ہے فائنینس کے اندر، آپ کو شاید معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم ہے۔
اور وہ بڑی شان سے اس کے اندر شریعت کا لیبل لگا کر اور دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہیں، در حقیقت وہ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ خیر، یہ دنیا چونکہ دھوکے کا گھر ہے تو یہاں ہر ایک کو دھوکا لگتا ہے، لیکن سب سے بہتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وخیر آپ تم میں سب سے بہتر گناہگار کون ہے؟ جو سب سے زیادہ اللہ کی جانب رجوع کرنے والا ہے۔ وخیر الخطائین التوابون۔ ٹھیک، تو اب ڈیفالٹر پاکستان کے ضمن میں یہ جو آپ نے بائیکاٹ کہا، تو آپ کو معلوم ہے کہ اس کے اندر دو معنی پیدا ہوئے کہ آیا یہ بینکنگ بھی شامل ہے یا نہیں، صحیح؟ تو یقیناً اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ استقرار کی جو حاجت تھی اب باقی نہیں رہی ہے۔ اب آپ اس کو بلا شبہ اور بغیر کسی تردد کے ختم کیجیے۔ ان لوگوں کے ساتھ، ان چیزوں کے ساتھ معاملات اور اگر میں منکرین اسلامک بینک سے متعلق اگر دلیل پیش کروں تو انشاءاللہ کوئی بھی آپ میں اس کو رد کرنے کی طاقت نہ رکھے گا، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اس زمانے کے اعتبار سے اور کوئی اس کے خلاف عمل کر لے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا ایمان باقی بچنے والا ہے۔ اور حدیث آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر انسان اس سود کی لعنت کے اندر جو ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کہ اس وقت پھر ہم کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا استغفار۔ تو یہاں استغفار کے دو معنی لیجئے، سمجھے؟ استغفار کے دو معنی لیجئے، ایک تو حقیقی اور ایک صدقات، کثرت سے صدقات کیجیے۔ سمجھ رہے بات کو؟ اگر آپ بینکنگ کا معاملہ فرماتے بھی ہیں تو اس کا جو بھی ریشو ہے اس کا آپ کو معلوم ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ اس کے لیے اتنی شکوک کو استعمال کرنا، یہ اس کی کوئی حاجت بنتی نہیں ہے۔ اس پر اتنا قیل و قال کرنا، اتنے مناظرے اور یہ کرنا، یہ سب فالتو چیزیں ہیں۔ آپ اس کے اندر جو حقیقت ہے اور اصل شے ہے وہ کیا ہے؟ استغفار اور صدقات، بس یہ کریں۔ تو بات جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ڈیفالٹر پاکستان کے اندر کسی 1 2 4 بینک کو خاص کرنے کی وجہ کیا ہے اور ان کے علاوہ کیوں ڈیفالٹر نہیں ہوئے؟ بائیکاٹ اگر ہم کرتے ہیں تو آج دیوالیہ کے اندر کیا وہ بینک بھی شامل ہوں گے یا نہیں؟ اگر شامل ہوں گے تو گویا کہ وہ کبھی شرعی بینک تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ گویا کہ وہ شرعی بینک تھے ہی نہیں، اور اگر تھے تو پھر ان کو استثناء حاصل ہونا چاہیے، اور وہ بھی اس طور پر کہ اس قدر بینکوں کی تعداد ہے، میزان بینک کہ اگر آپ اس کو گننا شروع کریں پورے پاکستان میں تو ایک اچھی خاصی لمبی تعداد بنتی ہے۔ کیوں وہ ملک کو سہارا نہیں دے سکتے؟ بہت آرام سے دے سکتے۔ ایک بل گیٹس کی اس قدر جائیداد یا دولت ہے کہ وہ پورا پاکستان خرید سکتا ہے، تو اتنے سارے بینک مل کے ایک پاکستان کو بچا نہیں سکتے؟ کیا آپ کے پاس کوئی لائے عمل نہیں ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اس سے
डिफ़ॉल्टर होने से बचा सकें, लाइए ना। ये वक्त है शिकों को इख्तियार करने का कि अब दिवालिया होने जा रहा है, तो अब आप क्या करेंगे। आपने तो मतलब इस्लाम के नाम पर एक सूअर को बकरी का लिबास तो पहना दिया है, ठीक है ना, लेकिन अब उसकी मौत का वक्त आ रहा है, अब क्या करेंगे ये बताइए। ये है अहम, यकीनन इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो फिर एक ही रास्ता बचता है और वो ये है कि इस्तिस्ना, अपने आप को अलल एलान इन चीज़ों से दूर फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह इसी के अंदर खैर भी होगी इंदल्लाह। और दूसरी बात मैंने आपको बताया कि ये डिफ़ॉल्टर या दिवालिया वगैरह ये सारी जो है बातें और ये इस तरह के जुमले ये जमहूरी लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है इंशाअल्लाह। क्यों? मैंने आपको बताया पहले भी, क़ूत यौमिन वलैला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए क्या तलब फरमाया है भाई, एक दिन का खाना पानी, बस। ये दिवालिया वगैरह होता क्या है, समझे ना, ये डिफ़ॉल्टर होना होता क्या है, मतलब कि तुम्हारी अय्याशाना एक जो शान थी उसमें कुछ कमी आ गई, यह है डिफ़ॉल्टर होना। तो फिर आपको उसी सफ में जाकर खड़ा होना पड़ेगा। बहरहाल चंद एक दो बातें कहकर बात ख़त्म करूँगा कि इनको यानी ये डिफ़ॉल्टर होने वालों को मेरा एक मशवरा है, अगर मुनासिब लगे तो, कि आप सबसे पहले अपनी मसनूआत का इस्तेमाल कीजिए। नंबर 1, अपनी मसनूआत का इस्तेमाल। नंबर 2, जितने ममालिक की प्रोडक्ट पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रही उन तमाम के ऊपर वो तमाम का तमाम जो इंटरेस्ट है यानी सूद है वो मुनक़सिम कीजिए, ठीक है, मुनक़सिम करके उनके सरों पर डाल दीजिए, मुसावी तसावी, ठीक है ना, बराबर सराबर, यदम बियदिन, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3 ये है कि जब आप और मैं अपने मुल्क की मसनूआत का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन चंद एक दिनों के अंदर इस कदर सरमाया हासिल हो जाएगा कि पाकिस्तान इस काबिल हो जाएगा कि वो डिफ़ॉल्टर होने से भी बच जाए और IMF को उसका पैसा मुंह पर मारने के लिए भी इंशाअल्लाह तैयार हो जाए, ठीक है ना। और रही बात उस इंटरेस्ट की कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, तो दोस्त तो उसी को कहा जाता है जो मुश्किल में काम आए ना भाई। अब जिनकी मसनूआत को आप इंपोर्ट किया करते हैं तो आप उन पर एहसान करते हैं ना कि आपने इजाज़त दी, तो अब उनको इस एहसान का बदला चुकाना है। तो उनसे कहिए कि हमारे दीन में हल जज़ाउल एहसानी इल्लल एहसान, हमारे मज़हब में एहसान का मतलब ये होता है, ठीक है। अब आंखें मत दिखाना हमको, समझे ना, यानी अगर वो आपसे कहें कि ये क्या बात हो गई तो आप उनको बता दें कि देखिए ये हमारा कुरान इस तरह कहता है। थोड़ा सा दोगला पॉलिसी भी सीख लीजिए, कुछ अक्ल भी इस्तेमाल कीजिए कि हमारा दीन हमारी शरीयत। इस वक्त तुम तो याद कर लो ना, जैसे हमारा नियाजी है वो इस्लाम का नाम जो है वो हमेशा पॉइंट की जगह पर इस्तेमाल करता है ना, तो इसी तरह आप भी कीजिए कि भाई हमारा दीन में ये चीज़ें मना है, तो आप उनको समझाएं, वरना हम तुम्हारी चीज़ों को इंपोर्ट नहीं करेंगे, ख़त्म। तो वो देखें आप फिर कैसे करता है, वो अदायगी करेगा इंशाल्लाह आपकी, समझ गए। नंबर 2, अगर कोई ऐसा नहीं करता और तो अच्छी बात है, हम अपने मुल्क की तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करेंगे। हमारे मुल्क से तमाम के तमाम फ्रांसीसी और रूसी, अमेरिकन, इंग्लैंड वगैरह की जितनी भी अशिया है इसका बायकॉट कर दीजिए, निकाल दीजिए। हम राज़ी हैं अपने मुल्क की तमाम मसनूआत के इस्तेमाल के करने पर, ठीक है। रह गया वो जो इंटरेस्ट है, वो जो सूद है, सही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया,
کہ سب سے پہلا سود میں معاف کرتا ہوں اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو آپ ایسا کیجئے کہ اس کے بدل میں کوئی چیز لیجیے جو آپ کے پاس ہے خام مال کی شکل میں، گندم ہے، جیسے کوئلہ ہے، کپاس ہے، چینی ہے، وغیرہ جو بھی ہے، ہاں، تمرن بتمرن، نخلن بنخل، یہ طریقہ کار تھا۔ میرے خیال سے ہمارے مفتیان کرام اگر اس پر معمولی سا غور فکر فرمائیں گے تو ایک بہترین راستہ نکل سکتا ہے اس سے بچنے کے لیے، لیکن اگر وہ کریں تو سمجھے نا، آج کل تو وقت ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس، ہاں، زندگی اس قدر مصروف ہو گئی ہے ہر ایک کی کہ ایک دوسرے کے لیے وقت نہیں ہے، اور اگر ان سے پوچھو کہ ہے کیا تمہارے پاس تو کہیں گے خالی ہے۔ اسے کہتے ہیں بے برکتی، یہ ہوتی ہے بے برکتی۔ تو اسی پر بس اختتام کروں گا، اور اگلا ویڈیو میں انشاءاللہ کلاس ہوگی۔ اب تمام باتیں ختم ہو چکی، بس جو کچھ آپ سے کرنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ آج ہی ہو جائے، اگر ہو گئی تو انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔